औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने दूसरे लेक्चर का आगाज़ करूँगी। दूसरे लेक्चर में मैं नज़म-नात की तशरीह करवाऊँगी और सबसे पहले मैं आपको नज़म-नात की तारीफ़ बता दूँ। नज़म-नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। डियर स्टूडेंट, अब आप सफ़ा नंबर 103 निकालें। नात मुबारक। पहला शेर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नज़म या गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। हम मतला पढ़ेंगे। सुए तैबा बन के हम ज़ाहिर चले, शुक्र की जा है दिन अपने फिर चले। सुए तैबा मदीना मुनव्वरा, ज़ाहिर ज़ियारत करने वाला। इस शेर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर शेर से पहले हम नज़म नात, शायर का नाम अमीर अहमद मीनाई, अदबी हैसियत नातगो शायर, ये पढ़ेंगे ताकि हमें याद हो जाए। इस शेर में शायर फरमाते हैं, यानी नज़म के इस मतला में शायर अमीर अहमद मीनाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती की अलामत है। मदीना मुनव्वरा वो शहर है जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल गुजारे। शायर फरमाते हैं कि मैं आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर हाज़िरी देना चाहता हूँ और ये हाज़िरी मैं बार बार देना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक मरतबा अल्लाह ताला और उसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लेता है तो उसके दिल में यही तमन्ना होती है कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर जाकर बार बार हाज़िरी दे। और शायर फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का मुझ पर बहुत करम और एहसान है कि उसने मुझ जैसे गुनाहगार पर करम किया और अपने घर बुला लिया है। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए बुलाया है, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है तो उसकी किस्मत बदल जाती है और अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो वो गुनाहों से पाक होकर लौटता है। और मैं भी उन्हीं गुनाहगारों में हूँ कि जहाँ अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया है, जहाँ मैं जाऊँगा, हाज़िर दूँगा और अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से बेइंतहा माफ़ी मांगूँगा। रसूलुल्लाह जल्दी आइए, लश्कर अंदू में हम गिर चले। लश्कर अंदू, घोमों का लश्कर, ये मुरक्कब इजाफी है। इस शेर में शायर फरमाते हैं और अपनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं और कहते हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, हम आप ही से मदद मांगते हैं। इस वक्त दुनिया की तमाम मुसलमान मसाइब में गिरफ्तार हैं और हमारे दुखों का मदावा सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह ही कर सकता है। हम सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांग सकते हैं और ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी मदद फरमाएं और इन तकालीफ से हमें निजात दिलाएं। और हम सिर्फ इन तकालीफ से इसी सूरत में निजात हासिल कर सकते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल पैरा हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, क्योंकि दुनिया और आखिरत में हमारी निजात का वाहिद ज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते। नख्ल दिल में थे गुनाहों के जो बर्क, हुब्बे हज़रत की हवा से गिर चले। नख्ल दिल, दिल का दख्त
یہ مرکب اضافی ہے۔ برق، پتے، حب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے دل کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے اور اپنے اعمال کو پتوں سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پہلے میرے دل کا شجر گناہوں سے ڈھکا ہوا تھا اور میں اس دنیا کی رنگینیوں میں سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن جب سے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا شروع کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنایا ہے تو اس وجہ سے سارے گناہوں کے پتے گر گئے ہیں اور میرا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو اپنی منزل کو حاصل کر لیتا ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں بس جاتی ہے وہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور گناہوں سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور ان کی بتائی ہوئی منزل کی طرف جانے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، چال پر کب آپ کی کافر چلے۔ راہ راست، سیدھا راستہ، یہ مرکب توصیفی ہے۔ اس شعر میں شاعر امیر احمد مینائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام ہو گئے، لیکن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے ان کو سیدھا راستہ نصیب نہیں ہوا اور وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے۔ پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کے ہم زائر چلے۔ رسائی، پہنچ، زائر، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، زیارت کرنے والا۔ اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کا دیدار لکھ دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آتا کہ ایک مرتبہ پھر اللہ نے مجھے مدینہ حاضر ہونے کا موقع دیا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے دل کا حال معلوم ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر تشریف لے جانے کی تمنا میں جیتا ہوں۔ اب میں اللہ کے عبادت گزار بندوں کی طرح روضہ مبارک پر حاضری دوں گا اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو جاؤں گا۔ شوق دل نے کی دوبارہ راہبری، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے۔ شوق دل، دل کا شوق، یہ مرکب اضافی ہے۔ راہبری، رہنمائی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا بلاوا خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے۔ میں بھی ایسا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور میری محبت کی شدت کی وجہ سے مجھے بار بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اب پھر مدینہ منورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔
مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار ہے، کیونکہ اس وقت کی زیارت نے میری تشنگی کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ اس خواہش کے پیچھے میری تڑپ اور خلوص موجود ہے، اس لیے اللہ نے میری رہنمائی کرتے ہوئے مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا ہے۔ اور اگر انسان کسی چیز کو پانا چاہتا ہے یا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی نیک نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی منزل تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ راہ حضرت میں میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ طائر پرندہ، طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں امیر، امیر تخلص ہے، امیر احمد مینائی کا تخلص ہے، اور یہ مقطع ہے۔ نظم یا غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص امیر بھی استعمال کیا ہے۔ اس نظم کے آخری شعر میں شاعر اپنی محبت کی انتہا بتا رہے ہیں کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے شوق اور خوشی میں اتنی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں کہ مجھے اس شدت کا انتظار ہے کہ میرے یہ قدم پاک سرزمین کو چھو لیں، اور اس جذبے نے میرے اندر تیزی پیدا کر دی ہے کہ کوئی پرندہ بھی اس تیزی اور اونچی اڑان میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اپنے آپ کو اس محبت کی انتہا میں بلندی پر محسوس کر رہا ہوں، اور جب انسان اپنی منزل کو پانا چاہتا ہے تو وہ بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، اور اب میں بھی انشاءاللہ بہت جلد اپنی منزل کو پہنچ جاؤں گا کہ یہ پرندے بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔